دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ماں اور بیٹے کا حج کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ حج پر جاتے ہوئے ان ماں بیٹے کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے، چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی شہر میں ایک غریب ماں اور اس کا بیٹا رہا کرتے تھے۔ بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ کی ماں بہت نیک سیرت عورت تھی اور عبداللہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کی ایک بہت بڑی خواہش ہے، مگر وہ اپنی خواہش کا ذکر نہیں کرتی تھی۔ لیکن بچپن میں اس نے وہ خواہش سنی ہوئی تھی۔ جب وہ چھوٹا تھا تو اس کی ماں کہا کرتی تھی کہ میرا عبداللہ مجھے حج کروائے گا۔ جب یہ جوان ہو جائے گا، اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا اور میرا سہارا بنے گا، تب دیکھنا عبداللہ مجھے حج کروائے گا۔ عبداللہ اب بڑا ہو گیا تھا اور وہ نوکری کرتا تھا، لیکن چونکہ نوکری زیادہ بڑی نہیں تھی، اس لیے اس کی ماں نے اپنی خواہش کا اظہار کرنا بند کر دیا تھا تاکہ اس کے بیٹے کو پریشانی نہ ہو۔ لیکن عبداللہ نے تو عزم کر رکھا تھا کہ وہ اپنی ماں کو ایک دن حج ضرور کروائے گا۔ عبداللہ کچھ وقت سے پیسے جمع کر رہا تھا اور اس کی ماں بھی فضول خرچ نہیں کر رہی تھی۔ جو ملتا چپ چاپ کھا لیتی تھی۔ ماں اسی بات پر خوش تھی کہ اس کا بیٹا اس کی عزت کرتا ہے اور اسے ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ماں کو اپنے بیٹے پر بہت زیادہ فخر تھا۔ ماں عبداللہ کو شادی کرنے کا بھی کہتی تھی، لیکن عبداللہ انکار کر دیتا تھا کہ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ عبداللہ جانتا تھا کہ اگر اس نے شادی کر لی تو خرچہ بڑھ جائیں گے، اور ایسی صورت میں جو رقم وہ اپنی ماں کے لیے بچا کر رکھ رہا ہے وہ سب خرچ ہو جائے گی، اور شادی کے بعد ایکسپنسز اتنے بڑھ جائیں گے کہ اس کے لیے بھی وہ رقم بچانا ممکن نہ رہے گی۔ شادی کے بعد ظاہر سی بات ہے بیوی کی ذمہ داریاں آ جائے گی، اور اس کے بعد پھر بچے ہوں گے تو ان کے اخراجات بھی ہوں گے۔ بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسے اور زیادہ محنت کرنا پڑے گی، اور جو رقم وہ اب بچاتا ہے پھر اس کے لیے بچانا ناممکن ہو جائے گا۔ اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ جب عبداللہ نے بیت اللہ کی زیارت کے لیے پیسہ جمع کر لیے۔ یہ کرنے کے بعد اس کی خوشی کا انتہا نہ تھی کہ وہ اپنی ماں کی برسوں پرانی خواہش کو پورا کرے گا۔ اس نے بینک سے اپنے سارے پیسے نکلوا لیے اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا، اور آج اپنی ماں کو خوشخبری سنانے جا رہا تھا۔ وہ یہ سوچ کر خوش ہوئے جا رہا تھا کہ جب ان کی ماں کو پتہ چلے گا کہ اس کی خواہش پوری ہونے جا رہی ہے اور اس کی خواہش کو اس کا لاڈلا بیٹا عبداللہ پورا کر رہا ہے۔ وہ اپنے گھر سے کچھ ہی دور تھا کہ اس کے سامنے اس کا دوست آ گیا۔ وہ رو رہا تھا اور بہت زیادہ پریشان بھی لگ رہا تھا۔ اس کا دوست عبداللہ سے کہہ رہا تھا کہ میری مدد کرو، میرا بیٹا گھر کی دوسری منزل سے گر گیا ہے اور اس کو سر میں بڑی گہری چوٹ لگی ہے اور ابھی تک اسے ہوش بھی نہیں آیا ہے۔ ڈاکٹر اس کا آپریشن کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور اس آپریشن کے لیے معمولی نہیں بلکہ بہت بڑی رقم کی ضرورت ہے، اور جب تک پیسے جمع نہیں ہو جاتے آپریشن بھی شروع نہیں ہو سکتا۔ وہ دوست عبداللہ کو بار بار یہی درخواست کر رہا تھا کہ اللہ کا واسطہ ہے میری مدد کرو، وہ میری ایک لوتی اولاد ہے، مجھے بہت پیار ہے، مجھے اسے ہر حال میں بچانا ہے ورنہ میں اس کے بنا مر جاؤں گا۔ وہ دوست بار بار عبداللہ کو یہی کہہ رہا تھا کہ میری مدد کرو، میں تمہارے سوا کسی کو جانتا بھی نہیں ہوں، اور کوئی ایسا بھی نہیں ہے جو ایسے وقت میں اتنی اچانک میری مدد کر سکے۔ عبداللہ اپنے دوست کی باتیں سن کر سنجیدہ ہو گیا۔ اسے اپنے دوست کی حالت پر بڑا ترس آیا۔ اب اس کے دل و دماغ میں جنگ چھڑ گئی۔ ایک طرف ماں کی خواہش یعنی حج تھا، اور دوسری جانب دوست کے بیٹے کی جان۔ اس نے اپنی پوری زندگی لگا دی تھی یہ پیسے جمع کرنے میں۔ اب وہ کشمکش میں تھا اور سوچ و بچار میں تھا کہ آخر میں کیا کروں۔ اتنے میں اس کی ماں کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ آواز یہ تھی کہ عبداللہ، جب تمہارے پاس کوئی مدد کو آئے تو مدد کرنے سے گریز نہ کرنا۔ اللہ مدد کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، اور اللہ پاک کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ تم جو دو گے اللہ تمہیں 10 گنا بڑھا کر دے گا، تمہاری نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ دل و دماغ میں یہی کشمکش چل رہی تھی کہ اس نے اپنے دوست کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور وہ پیسے جو اس نے اپنی ماں کے حج کے لیے رکھے تھے وہ اپنی جیب سے نکال کر اپنے دوست کو دے دیا۔ دوست اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے
ہاسپٹل کی طرف نکل پڑا اور عبداللہ اپنے گھر پہنچا تو اس کا چہرہ اداس تھا، لیکن اسے خوشی تو تھی کہ وہ اپنے دوست کے کام آ سکا، لیکن اسے دکھ اس بات کا تھا کہ وہ اپنی ماں کی خواہش پوری نہ کر سکا۔ ماں نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو ٹال گیا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں بہت رویا، گڑ گڑا کر سجدے میں گر کر دعائیں مانگی کہ اے اللہ، تو تو میرے دل کا حال جانتا ہے، میں اپنی ماں کو حج کرانا چاہتا تھا لیکن اب نہیں کرا سکتا، میرے پاس وسائل بھی نہیں ہے، میں خالی ہاتھ ہوں، میں نہیں جانتا میرا اور میری ماں کا ساتھ کتنے وقت کا رہ گیا ہے، اور نہ جانے میں اپنی ماں کی یہ خواہش پوری بھی کر پاؤں یا نہیں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ لگا کر یہ رقم جمع کی تھی، اور اب جس میں اتنی طاقت اور ہمت بھی نہیں ہے کہ اپنی ماں کے حج کے لیے دوبارہ پیسے جمع کروں۔ اے اللہ، میں تجھ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ تو میری ماں کو صبر عطا کر دے، اگر وہ اپنی زندگی میں حج ادا نہ کر سکے تو اسے اگلی زندگی میں حج جتنا ثواب عطا کرنا، میری ماں کا دل بہت نیک ہے، اسے حج جتنا اجر عطا کرنا۔ اور پھر وہ سجدے میں گر گیا۔ اگلی صبح جب وہ آفس میں پہنچا تو اس کا وہی دوست عبداللہ کو دیکھتے ہی گلے لگ گیا اور کہنے لگا، میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں، تمہاری وجہ سے میرے بیٹے کی جان بچ گئی۔ عبداللہ نے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ میری وجہ سے نہیں، بلکہ آپ کے بیٹے کی جان اللہ کے فضل و کرم سے بچی ہے۔ اس کے دوست نے کہا کہ بے شک میرے بھائی، عبداللہ کا باس بہت نیک صفت انسان تھا، اس کے آفس میں ہر سال حج کی قرعہ اندازی ہوتی تھی، جن دو لوگوں کا قرعہ نکلتا ان دونوں کو کمپنی کے خرچ پر حج پر بھیجا جاتا تھا۔ خوش قسمتی سے اس مرتبہ عبداللہ اور اس کے دوست کا نام نکل آیا، لیکن عبداللہ کو یہ پریشانی تھی کہ وہ اپنی ماں کو حج پر نہیں لے جا سکے گا۔ اس کے دوست نے عبداللہ کی پریشانی دیکھی تو اس نے پوچھا کہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تم اللہ کے گھر حاضری دینے جا رہے ہو، لیکن پھر تم پریشان کیوں ہو؟ عبداللہ نے اپنے دوست کو سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اس کا دوست مسکرا دیا اور کہنے لگا، آج وہ دن ہے کہ میں تمہارا احسان کا بدلہ چکا دوں۔ عبداللہ نے نہ سمجھی میں اپنے دوست کو دیکھا اور کہنے لگا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ دوست نے کہا کہ تم میری جگہ پر اپنی ماں کو ساتھ لے جاؤ۔ عبداللہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اپنے دوست کو گلے لگا لیا، اور پھر عبداللہ اور اس کی ماں نے ایک ساتھ حج کیا۔ حج کے دوران ایک خاندان کے ساتھ حج ادا کر رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ اپنی ماں کا بے حد خیال رکھ رہا ہے، کبھی ماں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہا ہے تو کبھی ماں کے پاؤں دبا رہا ہے۔ وہ خاندان عبداللہ سے اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ انہوں نے عبداللہ کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا۔ اور دوستو، اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ خوش قسمت عبداللہ کا نکاح شہر نبی مدینہ منورہ مسجد نبوی میں پڑھایا گیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، بے شک انسانیت کا رشتہ سب سے بڑا ہے، اور جب آپ دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، کسی مصیبت میں گھرے انسان کا ساتھ دیتے ہیں، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس سے بڑھ کر آپ کو عطا کرتے ہیں۔ دوستو، تو اگر آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آئے تو کوشش کریں کہ اس کی جتنی زیادہ مدد ہو سکے صدق دل سے، نیک نیتی سے اور بے لوث خدمت کریں۔ بے شک اس کا بہترین اجر دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، تاکہ ایسے ہی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہے۔ اور ہاں دوستو، ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ حدیث پاک میں واضح طور پر یہ بتائی گئی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو اپنے کچھ قریبی دوستوں تک پہنچا کر اس نیک کام میں حصہ ضرور لیں، اور آپ کے اس نیک کام سے بہت سارے لوگوں کو اچھی باتیں معلوم ہو جائے گی۔ دوستو، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔
خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔